بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. احباب گرامی، آج نماز تراویح میں آپ نے 15واں پارہ سماعت فرمایا ہے. اس میں آغاز میں ہی سورہ بنی اسرائیل شروع ہو جاتی ہے. اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. یہ سورت 111 آیات اور 12 رکوعات پہ مشتمل ہے. اس کے بعد سورۃ الکہف کا کافی حصہ وہ بھی 15ویں پارہ میں بیان ہوا، اور سورۃ الکہف 110 آیات اور 12 رکوعات پہ مشتمل ہے. پہلی سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کا نام بنی اسرائیل اس وجہ سے ہے کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ اس زاویے سے فرمایا ہے کہ مالک کائنات نے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ یاد کروائی ہے، اور یہ سمجھایا کہ تم نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، جب بھی پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت میں تم آئے. اور آئندہ کے لیے بھی یاد رکھنا کہ تمہاری تاریخ میں یہ لکھا جا چکا کہ دنیا میں 2 بار تم شدید فساد کرو گے، اور دونوں ہی بار میں اپنے طاقتور قوت والے بندے تمہارے خلاف کھڑے کروں گا اور وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. احباب ذی وقار، اس سورہ مبارکہ میں اور اس کے ساتھ سورۃ الکہف کو بھی ملا لیں، کہف کے معنی غار کے ہیں، تو یہاں پر کچھ ایسے نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے حاکم وقت کے جبر و تشدد سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ لی تھی. اگر ہم ان دونوں صورتوں کو دیکھیں تو احکام کے ساتھ ساتھ تصدیق رسالت اور تیسرا باب ہمیں اس میں کچھ قصوں اور واقعات کا نظر آتا ہے. احکام کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے.
اب یاد رکھیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے عبادت کیا ہے۔ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں، رکوع بھی عبادت ہے۔ صرف رکوع ہی عبادت نہیں، کسی کے لیے کھڑے ہونا یہ بھی عبادت ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا خاموشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو، وہ قیام یہ عبادت ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے امام کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو منع فرما دیا تھا کہ اے میرے صحابہ، جیسے اجمی لوگ اپنے بڑوں کے ادب میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے دیکھ کر تم ایسے کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے کھڑے ہونا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، کوئی بزرگ آ گیا اس کے جوتے اٹھانے کے لیے، اگر کوئی ایسا آیا جو ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کو پکڑنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، مسجد میں تشریف لانے لگے تو پیغمبر نے صحابہ کو کہا قوموا لسیدکم، اپنے ساتھی، اپنے سردار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف جاؤ، کھڑے ہو وہ، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دو۔ یہ اور مقصد ہے، بلا وجہ کھڑے ہو جانا۔ استاد کلاس میں آ گیا، لہذا طلبہ سٹینڈ اپ، کھڑے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر جی کیا کریں، سکولوں میں بچوں کو کیسے بھیجیں؟ ماشاءاللہ جب آپ مدارس چھڑوا کے سکول میں جائیں گے تو یہ سب لوازمات کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ حضرات گرامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ عرض کر رہا تھا سجدہ ہی عبادت نہیں، رکوع ہی عبادت نہیں، قیام بھی عبادت ہے۔ لہٰذا جس طرح سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رکوع پروردگار کے لیے، اسی طرح قیام بھی خالق کائنات کے لیے۔ احباب گرامی، اس کے ساتھ ساتھ مانگنا، دعا کرنا، کسی سے دعا کرنا، مانگنا، ایک ہوتا ہے مانگنا اسباب کے تحت۔ کوئی شخص بیٹھا ہے، ساتھ بچہ بیٹھا ہے، اس کو کہا پانی لاؤ، پانی مانگ لیا، یہ اسباب کے تحت ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر فطرتی ما فوق الاسباب مانگنا۔ آپ ادھر بیٹھے ہیں، بیٹا آپ کا لاہور بیٹھا ہے، اور آپ ادھر بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں پانی پلا مجھے، یہ ما فوق الاسباب، فطرت سے بالا تر مانگنا ہے۔ تو اس مانگنے کو کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دعا ما فوق الاسباب مانگنا کس سے؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ اس حد تک کہ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ کی ذات سے مانگ، جوتے کا تسمہ بھی۔ حضرات گرامی، امام کائنات علیہ السلام کی ہی حدیث مبارک ہے الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے۔ تو ثابت یہ ہوا جس طرح سجدہ عبادت، قیام عبادت، رکوع عبادت، اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وہ دعا ہو، مانگنا ہو تو صرف اور صرف ایک اللہ رب ذوالجلال سے ہو۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے وہ مالک کائنات کی عبادت میں کسی کو شریک کر رہا ہے۔ احباب گرامی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احکام کے باب میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں نے تم پر فرض کی ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی مالک کائنات نے ہمارے اوپر لازم و فرض قرار دیا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ احباب ذی وقار، اس حد تک امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ تبارک و تعالی کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر والد راضی ہے تو عرش والا رحمان راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو پروردگار بھی ناراض ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہمارے قیام، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہماری تلاوتیں، ہماری عبادتیں
سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر ہم اپنے والدین کے گستاخ نکلے تو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس شخص کو بھی واپس کر دیا جو والدین کی اجازت کے بغیر ہجرت میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ امام کائنات علیہ السلام نے اس کو بھی واپس لوٹا دیا جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ امام کائنات علیہ السلام کو پتا چلا والدین کو ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جا انہی میں جہاد کر۔ کیا مطلب؟ انہی کی خدمت کر، انہی کو راضی کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ احباب گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا ہے اور آپ علیہ السلام نے اس حد تک تلقین فرمائی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ احباب گرامی، اس کے ساتھ ساتھ مالک کائنات نے معاہدے جو ہو گئے انہیں پورا کرنے کا حکم بھی پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنے سے خالق کائنات نے روکا ہے، اور اپنی اولاد کو رزق روٹی کے خوف سے قتل کر دینا، اس سے بھی پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے۔ اور احباب گرامی، اللہ مالک کائنات نے، آپ کو علم ہونا چاہیے قتل کی سزا میرے پروردگار عالم نے کیا رکھی ہے۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، اس کا ٹھکانہ بدلہ جہنم ہے اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے۔ احباب گرامی، اللہ مالک کائنات نے اس پارہ میں پھر یہ بھی اعلان فرمایا کہ مشرکین کی حالت دیکھو، کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ میرے مالک نے فرمایا کہ یہ کس قدر تمہاری بے وقوفی ہے، خود تو تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، خود کہتے ہو جب بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس خالق کے لیے جب تم نے اولاد بنانا چاہی تو تم نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ یہی تمہاری بے وقوفی کی علامت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ الزام ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں کہ رب کی اولاد ہوتی تو بیٹے ہوتے، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، لم یلد ولم یولد، جس کا باپ نہیں، جس کی اولاد نہیں، جس کا باپ عبداللہ ہو، جس کی اولاد میں فاطمۃ الزہرا ہو، وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جس کا باپ ابو طالب ہو، جس کی بیوی فاطمۃ الزہرا ہو، اور جس کے بیٹے حسن و حسین ہو، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ اللہ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد، جو اکیلا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جس کا باپ بھی نہیں، جس کی اولاد بھی نہیں۔ حضرات ذی وقار، مالک کائنات نے پھر اپنے پیغمبر کی صداقت میں یہ بھی بیان فرمایا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں آسمان سے فرشتے لے آؤ، کبھی کہتے ہیں ہم تب مانیں گے آپ کا ایک بہت زبردست خوبصورت انگوروں کا باغ ہو، کھجوریں بھی لگی ہوں، درمیان میں نہریں بھی چلتی ہوں، تب ہم مانیں کہ واقعی کسی کو نبی مانا ہے، پھر ہم تسلیم کریں گے۔ یا شیشے کا بہترین خوبصورت گھر ہو، یا آپ آسمان کی طرف چڑھے، کوئی ایسی علامتیں اور نشانیاں ہمیں دکھلائیں، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اے میرے اللہ، پیغمبر گویا ہوئے، اے میرے اللہ، میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ کہتے ہیں آسمانوں کی طرف سیڑھی لگا کے چڑھو، یہ کہتے ہیں تیرے باغات ہونے چاہیے، وہ باغات راتوں رات پیدا کرو، نہریں چلاؤ، کھجوریں اگاؤ، انگور لگاؤ۔ میرے پروردگار یہ کہتے ہیں شیشے کا اپنے لیے محل بناؤ، میں کیا کہوں انہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے حل کنت الا بشر الرسولا، میں مشکل کشا نہیں، میں رسول ہوں اور بشر ہوں، بشر ہوں اور رسول ہوں۔ جو رسول ہوتا ہے، جو بشر ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں ایسے کام نہیں ہوتے، بلکہ اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نکلا کرتا ہے۔
حضرات گرامی، ان تمام مطالبات کا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ راتوں رات کھجوریں لگا لینا، انگور پیدا کر لینا، نہریں چلا لینا، شیشے کا گھر بنا لینا، یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، یہ پروردگار کے اختیار میں ہے۔ میں کیا ہوں؟ میں بشر ہوں، میں رسول ہوں۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ جو قصص کا باب اس پارہ میں ہے، بڑے خوبصورت قصے مالک کائنات نے بیان فرمائے۔ ایک تو اس عظیم الشان قصے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کو پیغمبر کا سفر معراج کہتے ہیں، جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ حصہ جس کا تعلق اسراء کے ساتھ ہے، دوسرا وہ حصہ جس کا تعلق معراج کے ساتھ ہے۔ اسراء یعنی چلنا، اور وہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا سفر، یہ اسراء ہے، یہ چلنے پہ مشتمل ہے۔ اور معراج کیا ہے؟ چڑھنا۔ امام کائنات علیہ السلام کا بیت اللہ سے لے کر پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، سدرۃ المنتہا تک جو سفر ہے، یہ بلندی کا سفر ہے، یہ چڑھنے کا سفر ہے، یہ معراج کا سفر ہے۔ اسراء کی طرف اشارہ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، یہ تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ حالت خواب میں ہوئی ہے۔ نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خواب میں آپ کو یہ سب کچھ دکھلایا گیا ہے۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے بیت المقدس تک، آسمانوں تک۔ ایک وہ قوم ہے جو کہتی ہے آپ علیہ السلام کے روح کو معراج ہوئی ہے، آپ کا جسم نہیں گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ کون کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں، حدیث کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک شخص مال وجود، مال جسم، رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں تک جائے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی، لہذا عقل میں نہیں آتی تو انکار کر دیا۔ ہمارا کیا عقیدہ و نظریہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ معراج میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اطہر کے ساتھ ہوئی، خواب میں نہیں، خیالات میں نہیں، روح کو نہیں، بلکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک وجود اطہر بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک گیا، امام کائنات علیہ السلام کا وجود اطہر۔ وہ کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عقل سے نہیں، ایمان سے مانتے ہیں۔ عقل میں آئے نہ آئے، اگر نہ مانی جائے امام کائنات علیہ السلام کی بات تو ایمان نہیں رہتا۔ اور دوسری بات، اللہ مالک کائنات نے جب اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا تو فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو جائے، ایسا واقعہ جو عموماً وقوع پذیر نہ ہو۔ ہم بھی سنتے تو کہتے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات ذی وقار، خواب میں یہ تمام چیزیں دیکھ لینا یہ کوئی تعجب خیز نہیں۔ تعجب تب بنتا ہے جب حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسرا، اس نے سیر کرائی، اور اسرا سیر یہ کیا ہے؟ المشی بالاقدام، قدموں کے ساتھ چلنے کو سیر کہتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وجود اطہر کے ساتھ قدموں کے ساتھ چلنا تھا، تبھی اس لفظ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کا لفظ بولا۔ اب آپ مجھے بتلائیں، آپ یہاں سے چلیں، روانہ ہو، بس پہ بیٹھیں، لاہور جائیں، مری جائیں، اسلام آباد جائیں، گھوم گھما کے آئیں، آپ مجھے کہیں کہ ہم بڑی سیر کر کے آئے۔ آپ ادھر سے جائیں، بسترے پہ لیٹیں اور آپ پوری دنیا گھوم لیں، صبح آپ کہیں کہ بڑی سیر کی تھی راتی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بڑا خواب دیکھا،
سیر کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. اللہ نے فرمایا اسرا، اس کا مطلب ہے میرے پیغمبر کا وجود گیا. پھر فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو. عبد روح کو نہیں کہتے، عبد خواب کو نہیں کہتے، عبد جسم اور روح کے مجموعے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عبد کو سیر کرائی. کیا مطلب؟ پیغمبر کے روح اور جسم کے مجموعے کو سیر کروائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلا، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن کے اوپر تنوین تقلیل کی، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی. حضرات گرامی، میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کمال ہے. کیا خیال ہے؟ رب کہتا ہے میرا یہ کمال ہے، میں نے سیر کرائی. مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، اس نے سیر کی. حضرات ذی وقار غور کیجئے، اب رات کے تھوڑے سے حصے میں خواب میں سب کچھ دکھا دینا یہ رب کا کمال نہیں. رب کا کمال یہ ہے کہ جسم کے ساتھ رات کے تھوڑے سے حصے میں سارے نظارے کرا دے. یہ میرے پروردگار کا کمال ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ میرے امام کائنات علیہ السلام کی جو سیر تھی وہ قدم، جسم، روح کے مجموعے کے ساتھ تھی. احباب ذی وقار، امام کائنات علیہ السلام جب سیر فرماتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے، وہاں پر امام کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ انبیاء جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام جمع ہے سارے کے سارے. جبریل امین نے پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا. میرے امام کائنات علیہ السلام نے انبیاء کے چہروں کو دیکھا کہ یہاں اللہ کے بڑے بڑے برگزیدہ انبیاء موجود ہیں. جبریل نے فرمایا پیغمبر امامت آپ نے کروانی ہے تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد صرف آنے والوں کے ہی امام نہیں، محمد جانے والوں کے بھی امام ہیں. حضرات ذی وقار، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور یہ ثابت کر دیا کہ جہاں پر میرے پیغمبر ہوں وہاں مصلی پہ آدم بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟ جہاں پر پیغمبر موجود ہوں وہاں ابراہیم بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. جہاں میرے پیغمبر موجود ہوں وہاں موسیٰ کلیم اللہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. جہاں پیغمبر موجود ہوں وہاں اسماعیل ذبیح اللہ مصلی پہ نہیں آ سکتے. جہاں پیغمبر موجود ہوں وہاں یوسف حسین و جمیل مصلی پہ نہیں آ سکتے. جہاں پیغمبر موجود ہوں وہاں عیسیٰ روح اللہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جہاں پیغمبر موجود ہوں 950 سال کے مبلغ نوح مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جرت مولوی کی جو کہتے ہیں پیغمبر بھی موجود ہیں، جماعت خود کراؤں گا. پیغمبر موجود ہے، پیغمبر حاضر ناظر ہے، لیکن جماعت میں خود کراؤں گا، مصلی پہ خود کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے یا تو تیرے سے بڑا گستاخ ہی کوئی نہیں یا تیرا عقیدہ جھوٹا ہے. دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. حضرات ذی وقار، قصے کے ابواب میں مالک کائنات نے سورہ کہف میں چند قصے بیان فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اختصار کے ساتھ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا